سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے، اس کی رحمت کے سوا حشر میں کیا رکھا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ ظلمت کفر نہ آئے گی یقیناً ہم تک، ہم نے قرآن کو سینے میں سجا رکھا ہے۔ پیش کرتا ہوں، آج ایک قاری قرآن بھی موجود ہے یہاں، حافظ اسلام صاحب ہیں، یہ پورے اسلام کی حفاظت کے لیے بھیا نے ان کو تیار کیا تھا، اور یہ بھی الحمدللہ خیر آباد شریف کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ بالکل اگ رہے تھے، بالکل نوخیز تھے، یعنی داڑھی کے بال بھی تقریباً نمودار نہیں ہوئے تھے، تب ہمارا ان کا ساتھ تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں سینئر تھا، لیکن اب یہ سینئر معلوم ہوتے ہیں، اب میں جونیئر معلوم ہوتا ہوں۔ تو بہرحال بھیا کی نظر نے ان کو بنا دیا، یعنی اب یہ بالکل سمجھیے ان کی خوبصورتی، جو ان کی کیفیات ہیں، یہ کسی بزرگ کے قرب کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی، ورنہ جہاں یہ آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے خود ان کے لڑکے ان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، لیکن بھیا نے جن لوگوں کو چھوڑا وہ ان کا نام روشن کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے چراغ روشن رکھا۔ یہی بزرگان دین اور اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا فیضان ہے جو بھی الحمدللہ جاری ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، سنیے بھائی قبلہ جاذب صاحب، خالص یہ شعر یہیں کے لیے ہے کہ پہلے چراغ عشق نے دی دل کو روشنی، پہلے چراغ عشق نے دی دل کو روشنی، جب لو بڑھی تو دل بھی اسی لو میں جل گیا۔ پہلے چراغ عشق نے دی دل کو روشنی، جب لو بڑھی تو دل بھی اسی لو میں جل گیا، اور رضوان ہم خدا سے اما مانگتے رہے، رضوان ہم خدا سے اما مانگتے رہے، طوفان اٹھا ضرور تھا لیکن وہ ٹل گیا۔ رضوان ہم خدا سے اما مانگتے رہے، طوفان اٹھا ضرور تھا لیکن وہ ٹل گیا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ کس کا پیغام وہ لائی ہے خبر ہے ہم کو، کس کا پیغام وہ لائی ہے خبر ہے ہم کو، نکہت گل کو بھی یہ راز بتائیں کیسے۔ شعر بنا نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، استادوں کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے پلا دیتا ہے ساقی جن کو، اپنی آنکھوں سے پلا دیتا ہے ساقی جن کو، وہ کسی جام کو ہونٹوں سے لگائیں کیسے۔ اپنی آنکھوں سے پلا دیتا ہے ساقی جن کو، وہ کسی جام کو ہونٹوں سے لگائیں کیسے۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ اس دھڑکتے دل کی قیمت جانیے، اس دھڑکتے دل کی قیمت جانیے، یہ کتاب مکتب عرفان ہے۔ اس دھڑکتے دل کی قیمت جانیے، یہ کتاب مکتب عرفان ہے، اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اور آتش دوزخ سے کیا ڈرنا انہیں جن کے سینوں میں سجا قرآن ہے۔ آتش دوزخ سے کیا ڈرنا انہیں جن کے سینوں میں سجا قرآن ہے۔ اور قرآن کے حوالے سے یہ شعر بھی سنیے، سخت ہو گیا کہ قرآن کے لفظ لفظ میں برکت ہے دوستو، قرآن کے لفظ لفظ میں برکت ہے دوستو، پاتا ہے اس سے فیض مگر پیشہ ور نہیں۔ قرآن کے لفظ لفظ میں برکت ہے دوستو، پاتا ہے اس سے فیض مگر پیشہ ور نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ اشعار کی زبان میں جو بولتے ہیں جھوٹ، گنجائش نہیں ہے، اسی لیے جاذب صاحب نعت کے شاعر بن گئے، گنجائش بن کیا برقرار ہے، صرف غزل کہتے تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اشعار کی زبان میں جو بولتے ہیں جھوٹ، ان شاعروں کے واسطے جنت میں گھر نہیں۔ اب حاضر کرتا ہوں کہ تقدس کے مراتب غیب سے انعام ہوتے ہیں، تقدس کے مراتب غیب سے انعام ہوتے ہیں، ہر ایک عورت ختیجہ رابعہ مریم نہیں ہوتی۔ تقدس کے مراتب غیب سے انعام ہوتے ہیں، ہر ایک عورت خدیجہ رابعہ مریم نہیں ہوتی۔ اور تمہارے پاس جو کچھ ہے، یعنی ادب کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے زکوٰۃ اس کی ادا کر دو، کبھی حقدار کو دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔
تمہارے پاس جو کچھ ہے ہم اگر رکھ کے بیٹھے ردی اتنی وہ 1.5 روپے کلو بکنا ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے زکوٰۃ اس کی ادا کر دو. ہاتھ چومے مطلب مال وہی لے رہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے زکوٰۃ اس کی ادا کر دو. کبھی حقدار کو دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. اور کہو جو کچھ بھی سن کر آئے ہو تم میرے بارے میں. کہو جو کچھ بھی سن کر آئے ہو تم میرے بارے میں. اب اپنا حال سن کر آنکھ میری نم نہیں ہوتی. بہت شکریہ. قاضی صاحب داد دے رہے ہیں تعلق قرب کی بنیاد زیادہ ہے اس میں. یہ شعر پیش کرتا ہوں, سلطان کو نظر میں رکھیے اور یہ سماعت فرمائیے کہ چاند تاروں سے فلک تو جگمگایا ہے بہت. چاند تاروں سے فلک تو جگمگایا ہے بہت. ایک نہ ہونے سے تیرے گھر میں اندھیرا ہے بہت. چاند تاروں سے فلک تو جگمگایا ہے بہت. ایک نہ ہونے سے تیرے گھر میں اندھیرا ہے بہت. اور کیا فلک پر اور ہے اس نے کبھی سوچا نہیں. کیوں بشر کے واسطے مٹی کی دنیا ہے بہت. ٹھیک نہیں ہے, بہت دبا کے واہ کہہ رہے ہیں. شیعوں کیا بیٹھی ہے اب. ہو اگر ذوق نظر پردہ بھی جلوہ ہے یہاں. ہو اگر ذوق نظر پردہ بھی جلوہ ہے یہاں. اور نہیں ایسا تو ہر جلوے پہ پردہ ہے بہت. ہو اگر ذوق نظر پردہ بھی جلوہ ہے یہاں. اور نہیں ایسا تو ہر جلوے پہ پردہ ہے بہت. ہو اگر ذوق نظر پردہ بھی جلوہ ہے یہاں. اور نہیں ایسا تو ہر جلوے پہ پردہ ہے بہت. شعر پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں آپ نہیں ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں, کہ جنہیں قریب کی مسجد نظر نہیں آتی انہیں یہیں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کی آنکھیں کھلی نہیں, اور جن کی آنکھیں کھل گئیں ان کے لیے ایک مطلب ہے میرا کہ شرط کیا ہے, سماعت فرمائیے. یہ بھیا کو ہی پسند تھا بہت مطلب, کہ چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے. چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے. اور جس نے خود کو نہیں دیکھا تجھے کیسے دیکھے. چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے. چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے. اور جس نے خود کو نہیں دیکھا تجھے کیسے دیکھے. اور برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے. برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے. ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے. برگ و گل دیکھے, برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے. ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے. اور سماعت فرمائیں کہ جسے ارمان شہادت ہو وہ مقتل پہنچے. جسے ارمان شہادت ہو وہ مقتل پہنچے. جو تماشائی ہو مقتل کے دریچے دیکھے. جسے ارمان شہادت ہو وہ مقتل پہنچے. جو تماشائی ہو مقتل کے دریچے دیکھے. اور اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے. اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے. ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے. رضوان صاحب مثال ہے. ایسے راہی نے اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے. اور سماعت فرمائیں یہ رابعہ بصری کا واقعہ ذہن میں رکھیے. کیا وجہ تھی کہ ان کے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک میں پانی تھا. وہ اختیاری چیز تھی نہیں تھی, اللہ اور اس کی بندی جانے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ جو لالچ کی عبادت ہے اور خوف کی عبادت ہے اس کے بیچ کی راہ ہونا چاہیے خلوص کی عبادت, امید کی عبادت, اللہ کی رحمت للعالمین اور رسول کی رحمت للعالمین کی عبادت ہونا چاہیے, نہ کہ صرف خوف, صرف لالچ کہ حوریں ملیں گی, غلمان ملیں گے وغیرہ وغیرہ. صوفیہ نے ایک راستہ نکالا. سماعت فرمائیں کہ سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے. مولوی صاحبان نے, اس میں صوفی مجیب صاحب بالکل نہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے. اس کی رحمت کے سوا حشر میں کیا رکھا ہے. سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے.
سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے، اس کی رحمت کے سوا حشر میں کیا رکھا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ ظلمت کفر نہ آئے گی یقیناً ہم تک، ہم نے قرآن کو سینے میں سجا رکھا ہے۔ بے شک ظلمت کفر نہ آئے گی یقیناً ہم تک، ہم نے قرآن کو سینے میں سجا رکھا ہے۔ اور کبھی تاریخ کی راہوں سے گزر کر دیکھو، کبھی تاریخ کی راہوں سے گزر کر دیکھو، ہم نے ہر موڑ پہ ایک دیپ جلا رکھا ہے۔ اور اس میں مطلع سے وابستہ یہ مقطع ہے کہ ہر گنہگار نہ جائے گا جہنم رضواں، کیا بات، ہر گنہگار نہ جائے گا جہنم رضواں، اس نے توبہ کا بھی ایک باب کھلا رکھا ہے۔ ہر گنہگار نہ جائے گا جہنم رضواں، ہر گنہگار نہ جائے گا جہنم رضواں، اس نے توبہ کا بھی ایک باب کھلا رکھا ہے۔ اور سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے، اس کی رحمت کے سوا حشر میں کیا رکھا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں، دونوں ہی مصرے برابر کے ہیں، یعنی جناب مجیب صدیقی صاحب یہ زیادہ کہتے ہیں، زیادہ بانٹتے ہیں، کہتے کم وہ بھی نہیں ہیں، لیکن یوگی جی نے اتنا ان کو بندھنوں میں باندھ رکھا ہے کہ ان کے سب پر قطر دیے گئے۔ اس کے باوجود چونکہ صوفی ہیں، اندر سے اولیاء اللہ کی قربت ان کو حاصل رہی ہے، وارثی سلسلے کے ہیں، اذکار و عبادات میں مصروف رہتے ہیں، لہذا کوئی نہ کوئی راہ شعر و ادب کے لیے نکال لیتے ہیں، خاص کر جب خانقاہی محفلیں ہوں تو ان کا دل مچل جاتا ہے۔ وہ نام ہے جناب صغیر نوری صاحب کا، کئی کتابیں ان کی منظر عام پہ آ چکی ہیں، نعتیہ مجموعہ میرا مضمون پتہ نہیں کیوں شامل ہے، اور سلسلہ جاری ہے۔ ان کی کتاب جیسے شعرائے اتر پردیش عرفان عباسی صاحب نے 32 کتابیں تیار کی، سلام مچھلی شہری پہ کام کیا، اور تقریباً 51 کتابوں کے مصنف تھے۔ بحمد اللہ ہمارے پھوپھا بھی تھے، اسی وجہ سے اتنی کتابیں لکھ پائے ہو۔ تو اور صغیر نوری صاحب اسی سلسلے کے بزرگ ہیں کہ یہ صوفی بننا ہی کافی ان کے نہیں ہے، ان کا مسلک یہ ہے، مطلب میرے نظر یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملا تو یہ انشاءاللہ کشف و کرامات اور جو تصوف ہے اور تصوف کی جو اقسام ہیں اس پہ بھی کتابیں لکھیں گی۔ کبھی آپ ان کو موقع دیجئے تو یہ شاعری کے ساتھ وہ تقریر بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن وہی پر کترنے والی بات ہے کہ ایک آدمی کو جو کام کر سکتا ہے وہ نہ کرنے دو، اس کو شاعری میں لگا دو، کوئی بڑھئی ہو اس کو IAS بنا دو، IAS کو جو ہے وہ مچھلی والا بنا دو۔ تو یہ سب ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے۔ تو جب کبھی ان کی آپ تقریر سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہوگی، اس کے لیے آپ کو نورپور بارہ بنکی بھی جانا پڑے گا، تو اب کی مجیب صدیقی صاحب کو کاٹیے گا نہیں۔ عرض کیا ہے کہ اے مالک کل عرفہ و اعلیٰ ہے تو، اے مالک کل عرفہ و اعلیٰ ہے تو، یکتا ہے تیری ذات نرالا ہے تو، یکتا ہے تیری ذات نرالا ہے تو، اور جز تیرے بھلا کون نکالے گا ہمیں، جز تیرے بھلا کون نکالے گا ہمیں، ہم نظر ظلمت ہیں اجالا ہے تو، ہم نظر ظلمت ہیں اجالا ہے تو، ہم نظر ظلمت ہیں اجالا ہے تو۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ مجیب بھائی کی آنکھوں میں نمی رخ پر دمک دیکھی ہے، آنکھوں میں نمی رخ پر دمک دیکھی ہے، اس دل میں تجلی کی جھلک دیکھی ہے، اس دل میں تجلی کی جھلک دیکھی ہے، لگتا ہے میرا ذکر ہوا ہے مقبول، لگتا ہے میرا ذکر ہوا ہے مقبول، تسبیح کے دانوں میں چمک دیکھی ہے، تسبیح کے دانوں میں چمک دیکھی ہے، تسبیح کے دانوں میں چمک دیکھی ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بات الگ بے سر و سامانی ہے، جو خانقاہی نظام ہے، جو صوفیہ کا طرز عمل، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بات الگ بے سر و سامانی ہے، لیکن ذرہ ذرہ نورانی ہے، لیکن ذرہ ذرہ نورانی ہے۔ یا شیخ تیرے حجرے درویشی میں، یا شیخ تیرے حجرے درویشی میں ایک کیف ہے جلووں کی فراوانی ہے، ایک کیف ہے جلووں کی فراوانی ہے۔ یا شیخ تیرے حجرے درویشی میں ایک کیف ہے
جلووں کی فراوانی ہے، ایک کیف ہے جلووں کی فراوانی ہے۔ یہ بات الگ بے سر و سامانی ہے، لیکن ذرہ ذرہ نورانی ہے۔ یا شیخ تیرے حجرے درویشی میں ایک کیف ہے جلووں کی فراوانی ہے، ایک کیف ہے جلووں کی فراوانی ہے، ایک کیف ہے جلووں کی فراوانی ہے۔ اور ایک ربائی اور ملاحظہ فرما لیں پھر نہیں بالکل سنائیے کہ رضوان بھائی دیکھیے ابھی اس میں بھی ایک صوفیہ کا پیغام ہے کہ کبر اس کا اگر خاک نہیں ہو سکتا، کبر اس کا اگر خاک نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ادراک نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور جو دل کی صفائی سے کرے گا پرہیز، جو دل کی صفائی سے کرے گا پرہیز، وہ شخص کبھی پاک نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ کبر اس کا اگر خاک نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ادراک نہیں ہو سکتا۔ ایک ربائی اور ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے، پوری کائنات اس کے جسم کے اندر ہے صوفیہ کے نزدیک۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بصیرت دی ہے، آپ نے کتنی کوشش کی اپنے خود کو تلاشنے کے لیے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ عرش، یہ مہر و مہو اختر سب کچھ، یہ عرش، یہ مہر و مہو اختر سب کچھ، یہ جھیل، یہ دریا، یہ سمندر سب کچھ، کچھ غور کرو ڈھونڈو پا جاؤ گے، کچھ غور کرو ڈھونڈو پا جاؤ گے۔ پنہاں ہے اسی جسم کے اندر سب کچھ، پنہاں ہے اسی جسم کے اندر سب کچھ، کچھ غور کرو ڈھونڈو پا جاؤ گے۔ پنہاں ہے اسی جسم کے اندر سب کچھ، پنہاں ہے اسی جسم کے اندر سب کچھ۔ میں مطلب کچھ کر رہا ہوں کہ میرا سخن سخن میرا لہجہ بدل گیا، میرا سخن سخن میرا، میرا سخن سخن میرا لہجہ بدل گیا، بس ایک نگاہ سے تیری کیا کیا بدل گیا، بس ایک نگاہ سے تیری۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں تا عمر ذوق دید مکمل نہ ہو سکا، تا عمر ذوق دید مکمل نہ ہو سکا، منظر بدل گیا کبھی جلوہ بدل گیا، منظر بدل گیا کبھی جلوہ بدل گیا، تا عمر ذوق دید مکمل نہ ہو سکا، منظر بدل گیا کبھی جلوہ بدل گیا، منظر۔ بہت شکریہ۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنا
عجیب ہوتا ہے قسمت کا کھیل بھی، کتنا عجیب ہوتا ہے قسمت کا کھیل بھی، سکہ بدل گیا کبھی کاسا بدل گیا، سکہ بدل گیا کبھی، بہت شکریہ، سکہ بدل گیا کبھی کاسا بدل گیا، بہت شکریہ۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں سے بالکل سلسلے دو شعر کہ ایک چشم عارفانہ اٹھی کیا میری طرف، ایک چشم عارفانہ اٹھی کیا میری طرف، ایک پل میں سب نصیب کا لکھا بدل گیا، ایک پل میں سب نصیب کا لکھا بدل گیا، میرا سخن سخن میرا۔ یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کہتے ہیں اس کو دوستو شان قلندری، ملاحظہ فرمائیں قلندر کی ایک تعریف صفت بھی رکھیں، کہتے ہیں اس کو دوستو شان قلندری، کہتے ہیں اس کو دوستو شان قلندری، ایک جنبش نظر سے نتیجہ بدل گیا، ایک جنبش نظر سے نتیجہ بدل گیا، کہتے ہیں اس، بہت شکریہ۔ مقطع یہ ملاحظہ فرمائیں کہ کس منہ سے ان کی بزم میں ہم جائیں صغیر، کس منہ سے ان کی بزم میں ہم جائیں صغیر، جو تھا ہمارے سر میں وہ سودا بدل گیا، ایک جنبش نظر۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب جناب صغیر نوری صاحب، خالص عالف، نہیں ان کی ہندی اردو سب صحیح ہے، یہ دونوں زبانوں میں کام کرتے ہیں اور لوگوں کو حیرت میں ڈالتے ہیں کہ یار یہ خانقاہی نظام میں اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں ہیں، اور پڑھے لکھے ہیں تو متحرک کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ متحرک بھی ہیں بحمداللہ، ان کی یہاں جمود و سکوت نہیں ہے، بلکہ جمود و سکوت کو توڑ کے یہ بالکل اسلامی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کی قدر ہونا چاہیے، اور واقعی جو عارفانہ کلام ہونا چاہیے، جو آج کی محفل کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کیا جناب صغیر نوری صاحب نے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔